سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمرہ بنت عبد الرحمن کی ایک روایت پڑھنے والے ہیں۔ یہ مسند احمد سے لی گئی ہے۔ اس کا رقم ہے 24,268۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ روایات عذاب قبر سے متعلق ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر یہ بات کہی بھی جاتی ہے اور اس میں بہت سی داستانیں لوگوں کے ہاں عام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی نسبت سے جو کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے یہ ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عن عمرۃ بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشۃ تقول جاءتنی یہودیۃ تسألنی فقالت اعاذک اللہ من عذاب القبر فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ انعذب فی القبور قال انی عائذ باللہ من ذلک فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات مرکبا فخسفت الشمس فخرجت فکنت بین الحجر مع النسوة فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مرکبہ سریا فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانی الحجر فأتى مصلاه الذي كان يصلي فيه ثم قام يصلي فصلى الناس وراءه فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم سجد فأطال السجود ثم قام أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم قام أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم سجد أيسر من سجوده الأول فكانت 4 ركعات و4 سجدات فتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول۔ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ سیدہ عائشہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس ایک یہودی عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی اور مجھ سے کہنے لگی اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ یہی مضمون اس سے پیچھے روایت میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ یعنی سیدہ کے پاس، ام المومنین کے پاس کوئی عورت آئی اور وہ کچھ مانگنا چاہتی تھی، یعنی کسی ضرورت کے لیے آئی، کچھ مدد کرنے کی اس نے درخواست کی اور جانے لگی تو کہنے لگی کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ میں اس سے پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں یہ بات جب آپ کو بتائی گئی تو صاف صاف کہہ دیا کہ یہ اگر یہ بیان کر رہی ہے تو انہی کے لیے کوئی بات ہوگی۔ میں جس دین کو لے آیا ہوں اس میں عذاب قبر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں یہی بات آپ نے کہی۔ چنانچہ میں یہ لکھا ہے کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جواب کا حصہ ہے اس کی وضاحت ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب راوی حضرات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں تو اس میں اسی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جیسے ہم کسی چیز کو بیان کریں تو اس میں ہوتی ہیں۔ یہی جملہ، یہی گفتگو، یعنی ایک یہودیہ آئی ہے، اس نے ایک بات کہی ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک روایت میں ہے تو اس میں ایک جملہ اس کا روایت کر دیا ہے، دوسرے میں دوسرا جملہ بھی آ گیا ہے، تیسرے میں تیسرا جملہ بھی آ گیا ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ سب ہمارے سامنے نہ ہوں تو بات کے کوئی معنی نہیں بنتے، لیکن سب کو جمع بنے تو پھر اس کے بعد کچھ تصویر بن جاتی ہے کہ کیا بات کہی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پوری بات یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اور یہ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ بس یہ بات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں مانا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، اسی دوران میں سورج گرہن ہو گیا، یعنی کہیں غالباً جانے کا ارادہ ہوگا، تو سواری پر سوار ہوئے، دیکھا کہ سورج گرہن ہو گیا۔ میں بھی نکلی اور ابھی دوسری عورتوں کے ساتھ آپ کے حجروں کے درمیان ہی تھی، یعنی ابھی گھر سے نکلی ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر تیزی سے آئے۔ جہاں جانے کا ارادہ تھا آپ نے وہ ارادہ منسوخ کر دیا اور واپس آئے، تیزی سے آئے۔ پھر حجروں کے سامنے سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی کے پاس جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے پہنچے،
وہ لوگ جنہوں نے مسجد نبی کو دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ کیا اس کا نقشہ ہے، یعنی حجرے اس طرح سے ہیں اور ان کے پاس سے گزر ہی کر آپ یہاں اپنے مصلی تک پہنچتے تھے۔ آپ حجرے سے نکلیں تو تب بھی سیدہ فاطمہ کے حجرے کے ساتھ جو گلی سی بنتی ہے یا اس سے نکلیں، اس صورت میں بھی یہی ہوگا۔ باہر سے آئیں تو تب بھی حجروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے جائیں گے۔ مسجد اس زمانے میں اسی طرح تھی، اب بھی کسی حد تک اس کا وہ نقشہ قائم ہے۔ تو آپ جہاں نماز پڑھاتے تھے وہاں پہنچے، پھر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ آئے، تیزی سے اترے اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ بھی آپ کے پیچھے نماز میں شامل ہو گئے۔ اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو جائے گا تو ظاہر ہے ہر آدمی نماز میں شامل ہو جائے گا۔ یہ نماز اس طرح ہوئی کہ آپ دیر تک قیام میں کھڑے رہے، یعنی نماز میں جو عام نماز پڑھی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعتدال کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ یہ فرض نمازیں ہیں، اس میں تو یہاں تک ہے کہ بعض اوقات کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو نہایت مختصر کر دیتے تھے۔ تو آپ دیر تک کھڑے رہے اور کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد پھر آپ نے رکوع کیا، تو کافی دیر تک رکوع ہی کی حالت میں رہے۔ پھر رکوع سے اٹھے تو ایک مرتبہ پھر اسی طرح لمبا قیام کیا۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو اس کو قومہ کہتے ہیں نا، ایک تھوڑی دیر کا قیام ہوتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کھڑے رہے، یعنی اس میں آپ نے رکوع کے بعد سجدہ نہیں کیا، لمبا قیام کیا اور پھر اس کے بعد رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، یعنی بڑی دیر تک رکوع میں پڑے رہے۔ پھر سر اٹھایا اور قومے میں بھی دیر تک کھڑے رہے، یعنی پھر بھی سجدے میں نہیں گئے۔ دوبارہ رکوع کیا، نماز میں رکوع ایک ہی بار کیا جاتا ہے، دوبارہ کیا اور پھر کھڑے رہے۔ پھر سجدہ کیا اور کافی دیر تک سجودی میں رہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے، یعنی یہ ایک رکعت اس طرح سے پڑھی، اس کے لیے اٹھے تو آپ کا قیام پہلی رکعت کی نسبت سے کم تھا، یعنی پھر لمبا قیام کیا لیکن وہ پہلی رکعت میں جتنا قیام کیا گیا تھا اس سے پھر بھی کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو یہ بھی پہلی رکعت کے مقابلے میں ہلکا تھا۔ پھر اٹھے تو قومہ بھی اسی طرح پہلی رکعت کی نسبت سے مختصر تھا۔ پھر دوبارہ رکوع میں چلے گئے اور یہ بھی پہلی رکعت کے رکوع سے ہلکا تھا، یعنی یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کا رکوع نہ پہلا تھا نہ دوسرا تھا جیسے عام نمازوں میں ہوتا ہے، پہلی دفعہ بہت لمبا، اس دفعہ اس کے مقابلے میں ذرا کم تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا تو یہ سجود بھی پہلی رکعت کی طرح لمبا نہیں تھا۔ اس طرح 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے، یعنی اس طرح سے آپ نے وہ نماز پڑھی۔ سجدے تو وہی 4 ہوئے، 2 ہی ہوتے ہیں، ایک رکعت میں 2، دوسری رکعت میں 2، لیکن رکوع 2 ہونے چاہیے تھے نا، تو اس کی جگہ پہ 4 رکوع کیے اور بہت لمبے رکوع کیے۔ یہ صورتحال تھی۔ اب کیا ہوا، اور اسی دوران میں سورج بھی روشن ہو گیا، یعنی سورج گرہن کو آپ نے دیکھا، دیکھ کر جہاں جانے کا ارادہ کیا تھا اسے منسوخ کر دیا، واپس تشریف لائے، واپس آ کر اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور نماز، لوگوں کو آپ نے کچھ نہیں کہا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس طرح نماز پڑھی۔ یہی وہ نماز ہے جو سورج گرہن کے موقع پر حضور سے روایت ہوئی ہے۔ تو ان نمازوں کو، یہ جو سورج گرہن کی، چاند گرہن کے موقع پر پڑھی گئی ہیں، ان کو خسوف اور کسوف کی نمازیں کہا جاتا ہے۔ نفل نماز ہے، حضور نے پڑھی۔ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ہماری نماز کی حیت ہے، مقرر کی گئی ہے نا ایک، یعنی ہم قومہ کس طرح کرتے ہیں، قیام کس طرح کرتے ہیں، اسی طرح باقی تو جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے ایسے ہی، لیکن اگر کسی موقع کے اوپر نفل نماز میں یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ اس میں کیوں کیا حضور نے یہ؟ تو اگر آپ غور کریں تو سورج گرہن ہے اور اس میں ظاہر روشنی جس نوعیت کی ہو جاتی ہے، اب حضور یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت تک نماز میں کھڑے رہیں جب تک کہ سورج اس حالت سے نکل نہیں جاتا، یعنی یہ ہے۔ اس میں لمبا قیام کیا، جب دیکھا پھر بھی نہیں تو رکوع بہت لمبا کر دیا، جب دیکھا کہ ابھی بھی سورج گرہن ہے تو پھر قومہ بہت لمبا کر دیا، اور جب یہ دیکھا کہ ابھی بھی سورج گرہن ہے تو پھر دوبارہ رکوع کر دیا۔ تو یہ گویا نماز کی حیت بالکل مختلف وجود میں آ گئی۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ نماز پڑھی، اور اس نماز کے پڑھنے کے دوران میں، یعنی جب یہ اتنی لمبی پڑھی تو یہ اس وقت تک پڑھتے رہے یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا۔ اس طرح نماز پڑھ کر جب آپ پلٹے تو منبر پر بیٹھ گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ ہے جس میں پھر عذاب قبر سے متعلق کچھ بات ہوئی ہے، اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔
यहाँ इतनी बात समझ लीजिए कि इस रवायत से हमें ये मालूम हुआ कि जो नफल नमाज़ें हैं इनमें इस तरह से आपने बार बार सजदा कर लिया, बार बार रकू कर लिया, लंबा क़याम कर लिया, लंबा कौमा कर लिया, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये सब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज में बिल्कुल उसी हैत की पैरवी होगी, उसी तरीके की पैरवी होगी जो हुजूर ने आमतौर पर कायम रखा है। तो नफल नमाज़ें मेरी आपकी अपनी नमाज़ें हैं, उनके मामले में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह को याद करना है, अलबत्ता रुकू ही होगा, सजदा ही होगा, क़याम ही होगा, अपनी तरफ से कोई चीज़ ईजाद नहीं की जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुस्नद अहमद की एक रिवायत का मुताला कर रहे हैं जिसका रकम है 24,268। मैंने अर्ज़ किया था कि ये पूरा बाब अज़ाब कब्र की रवायतों का बाब है। इसमें सब्र के साथ एक तदरीज के साथ ये सब रवायतें सुनने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बहुत सी चीज़ों को कबल अज़ वक्त बयान नहीं कर रहा। उसूल में हम ये बता चुके हैं कि जब भी कोई चीज़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह पहुँचेगी, इस तरह पहुँचेगी से मुराद क्या है कि कुरान मजीद अल्लाह के पैगंबर ने हमको पहुँचाया, बलागे मुबीन किया, एक एक शख्स के हाथ में दिया, वो इजमा और तवातुर से मुंतकिल हो गया, वो अल्लाह की किताब है। सुन्नत जारी कर दी, मुसलमानों ने उसको भी अपने इजमा और तवातुर से नस्लन बाद नस्लन मुंतकिल किया, कर रहे हैं। इस पर उनका पूरा इल्म बिल्कुल रोशनी में खड़ा है। वो ये पूरा दीन इन दोनों चीज़ों में मुकम्मल हो गया। इसकी तकमील के बाद ऐलान किया गया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ, ये दीन इकमाल को पहुँच गया, अल्लाह ने जो नेमत तमाम करनी थी वो हो गई। अब तुम्हारे लिए अल्लाह का यही दीन है क़यामत तक, और अल्लाह ने इसी को पसंद किया है। तो ये कुरान और सुन्नत की सूरत में हमारे पास मुसलमानों के इजमा और तवातुर के साथ मौजूद है। इसके बाद हुजूर की सीरत से मुतल्लक़, आपके ज़िंदगी के अहवाल से मुतल्लक़, या आपके किसी खुतबे, आपकी किसी तसरीह, किसी सवाल का जवाब, इसको लोगों ने रवायत करना शुरू किया। ये जो चीज़ें हैं इनको अखबार अहाद कहते हैं इल्म की इस्तिलाह में, और आम गुफ्तगू में हम कहते हैं हदीसें, अहादीस। यानी ये क्या है? ये रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तारीख़ है। यानी अगर तारीख़ रसूलुल्लाह के हवाले से बयान होगी तो उसके लिए हदीस, अगर सहाबा के हवाले से बयान होगी तो आसार, और अगर बाद में आम लोगों के हवाले से होगी तो तारीख़। तो हमारे यहाँ ये इस्तिलाहात इस तरह बोली जाती है। तो ये जो तारीख़ी रवायात है हुजूर के बारे में, उसमें ये एक वाक़या बयान किया गया है। उसमें जब वाक़या बयान किया जाता है तो ज़ाहिर है कि रावी हजरात उसमें बाज़ चीज़ें हज़्फ़ कर देते हैं, बाज़ की ताबीर गलत कर डालते हैं, तो सब कुछ सामने रख के उसको देखना पड़ता है। तो मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका कि उसको देखते वक्त कुछ चीज़ें तो वो हैं जो रवायत के बारे में तहकीक की जाती हैं, कौन है, किन्होंने रवायत की है, कहाँ पाए जाते थे, इनकी आपस में कोई मुलाकात का भी इम्कान है या नहीं, तारीख़ी सूरत-ए-हाल क्या है, हाफ़ज़ा कैसा था, किरदार कैसा था, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि अल्लाह की किताब और सुन्नत में जो दीन दिया गया उससे क्या ताल्लुक़ है इनका। तो मैंने ये अर्ज़ कर दिया इससे पीछे जो रवायतें सुनाई गई हैं कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलन तो जैसे ही उस यहूदिया ने ये बात की और सैयदा आयशा ने आपको बताया कि ये बैठी हुई थी मेरे पास, ये बता रही थी ये कब्र में अज़ाब होगा, हुजूर ने शिद्दत से इनकार कर दिया, कोई इम्कान ही नहीं है। यानी अज़ाब कब्र वो क्यों, उसकी वजह क्या है? आप पूरे कुरान को पढ़ जाइए, उसमें इसका ज़िक्र नहीं आता। एक मकाम है सूरह मोमिन में जहाँ अल्लाह ताला ने इसकी तरफ इशारा किया है। तो मैंने ये अर्ज़ किया है कि या तो वो सूरा उस वक्त तक नाजिल नहीं हुई थी, ये माना जाए, ये इसलिए मानना मुमकिन नहीं कि ये गुफ्तगू मदीने में हो रही है, मक्के में नहीं है, और सूरा अपने मज़मून से बता रही है कि वो मक्के में नाजिल हो चुकी है। तो इसलिए साफ मालूम होता है कि उस सूरा में चूँकि ये बात इशारे के तौर पर है और एक ख़ास महल में है, तो हुजूर ने उसको उसी से मुतल्लक या तो समझा है या साहब हुआ है, यानी उस वक्त निगाह में नहीं रही सूरा, और ये बिल्कुल मामूल की बात है। तो इस पर आपने बड़ा सख्त तबसरा किया और सैयदा से कहा कि इन्हीं लोगों को होगा फिर ये बातें इस तरह की बयान करते हैं, पहले भी खुदा पर झूठ बांधते रहे हैं, अब भी कोई किस्सा सुना के चली गई है तुम्हें, बड़ा सख्त तबसरा है।
لیکن اس کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اس میں میری رائے صحیح نہیں تھی، عذاب تو ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ یہ اشارہ موجود ہے، وہ کیا اشارہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرعون پر اللہ کے پیغمبر موسیٰ نے حجت تمام کر دی۔ اس کے لیے دنیا ہی میں فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، آل فرعون جن کو کہا جاتا ہے، یہ میں یہاں توجہ دلا دوں، ویسے میں اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کر چکا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اپنی قوم کی طرف تھی اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تھی۔ قبطی قوم یا مصری قوم کی طرف وہ مبعوث نہیں ہوئے، ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ تو آل فرعون پر دنیا میں عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرقاب کر دیا۔ ان کے بارے میں سورہ مومن میں یہ کہا ہے کہ اب وہ جہاں ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ جہاں ہیں ان کا ٹھکانہ یعنی ان کا انجام کیا ہے؟ وہ آگ ان کے سامنے صبح و شام پیش کی جاتی ہے، یعنی ہیں تو وہ بھی سوئے ہوئے، لیکن ان کے سامنے ان کے ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور اس ذہنی اذیت میں وہ اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس نیند سے اٹھائے جائیں گے اور قیامت میں الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو بتا دیا کہ ایک نوعیت کا ذہنی عذاب اس وقت بھی جاری ہے، لیکن فرعون کے بارے میں تو آدمی یہ خیال کرے گا کہ یہ غالباً کوئی اس کے لیے خاص معاملہ ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا پہلو بھی چونکہ قرآن میں آ چکا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور غیر معمولی طریقے پہ اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں، وہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، شہداء بھی، صالحین بھی، جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، تو ان کے لیے اللہ کی نعمتیں اسی وقت شروع ہو گئی ہیں جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو جزا کا پہلو بھی قرآن میں بیان ہو گیا ہے، یعنی جو اس وقت ہو رہی ہے، دونوں کے بارے میں یہ صراحت ہے کہ سوئے ہوئے، یعنی ایک نیند کی کیفیت ہے، اور جس طرح ہمیں اس میں مختلف تجربات ہوتے ہیں اچھے اور برے، اسی طرح کی صورتحال اس وقت جاری ہے۔ تو یہ اصولی بات قرآن میں ہے۔ اب جو کچھ روایتوں میں آئے گا اسے اسی کی روشنی میں سمجھنا ہے، یعنی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی بات جو بھی ہے۔ تو یہ پس منظر ذہن میں رکھیے، اور پھر اس کا بھی آخری حصہ سن لیجئے، یعنی ابھی کوئی تفصیل نہیں آ رہی، صرف یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حضور کا بھی پہلے خیال یہ تھا کہ اس کا نہیں کوئی امکان، اس لیے کہ قرآن نے بتایا لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، قیامت میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر ایسے ٹڈی دل کی طرح نکل کے باہر آئیں گے، ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے۔ تو آپ نے بھی یہی کہا، لیکن بعد میں ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ایک خاص واقعہ بیان ہوا، اس کی میں تفصیل کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن ہوا اور اس موقع پر نماز پڑھی، اور یہی تعلیم ہے آپ کی کہ جب دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیچھے سے اللہ کی کیا چیز نمودار ہو جائے، تو اللہ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، یہی تعلیم دی۔ تو آپ نے نماز پڑھی، اس نماز کی چونکہ کیفیت اس طرح کی تھی کہ اس میں بہت زیادہ رکوع کیے گئے، بڑا طویل قیام آپ نے کیا۔ آپ نے نماز پڑھی، لوگوں کو نہیں کہا، لوگ خود پیچھے آ گئے اور پڑھنے لگ گئے آ کے، اور اس کو آپ نے اس لیے طویل کیا کہ آپ کی یہ خواہش معلوم ہوتی ہے کہ جب تک سورج گرہن ہے میں پڑھتا رہوں گا۔ تو جب سورج گرہن ختم ہو گیا تو پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جہاں تک ہماری نفل نمازوں کا تعلق ہے، اس میں اگر آدمی بار بار سجدے کرتا ہے، بار بار رکوع کرتا ہے، اٹھتا ہے، قیام لمبا کرتا ہے، تو یہ سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں البتہ اس حیت کو پوری طرح قائم رکھنا چاہیے جو حضور نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہ واقعہ بیان ہو گیا۔ آخر میں اب جو کچھ فرمایا ہے اس میں یہ ہے کہ خطبہ دیا، جب سورج گرہن ختم ہو گیا تو فلم منصرفہ قعد علی المنبر، اس کے بعد لوگ جمع ہو گئے ہوئے تھے، تو حضور ممبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا انکم تفتنون فی القبور کفتنۃ الدجال ثم امرهم ان یتعوذوا من عذاب القبر قالت فسمعتہ بعد یستعیذ باللہ من عذاب القبر وعنہا فی لفظ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستعیذ باللہ من عذاب القبر ومن فتنۃ الدجال وقال انکم تفتنون فی قبورکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ پلٹے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی کہ تم لوگ قبروں میں اسی طرح آزمائے جاؤ گے، یعنی قبروں میں بھی ایک عذاب ہوگا جس طرح دجال کے فتنے میں آزمائے جاؤ گے۔
پھر آپ نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ سیدہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قبر کے عذاب سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے سنا ہے۔ سیدہ ہی سے بعض طریقوں میں یہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور دجال کے فتنے سے بھی، اور آپ کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا۔ یعنی یہاں پر بھی کوئی ہمارے علم میں اس سے زیادہ اضافہ نہیں ہوا کہ جو پہلے آپ کی رائے تھی اس پر نظر ثانی فرمائی اور یہ کہا کہ نہیں ایسا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کیسے ہوگا۔ یہ تو مطلب نہیں ہو سکتا کہ ہر پیر کو، ہر پیغمبر کو، ہر ولی کو، ہر عارف کو، ہر عامی کو لازماً عذاب دیا جائے گا۔ تو کیا حدود ہیں اس کے، تو اس پر ہم آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا رقم ہے 24,268۔ اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس کی تفصیلات پچھلی نشست میں سامنے آ چکی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سورج گرہن کے موقع کے اوپر نماز پڑھائی۔ اس میں بھی ایک بڑی اہم چیز واضح ہوئی اور وہ یہ کہ نفل نمازوں کے معاملے میں کس کس چیز کی رخصت ہے۔ یعنی یہ رخصت تو نہیں ہے کہ نماز کے بجائے آدمی کچھ اور کرنا شروع کر دے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک رکوع کرتے ہم 4 رکوع کیے، اور کیا وجہ ہوئی وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ یعنی آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ آپ اس وقت تک نماز پڑھتے رہیں جب تک کہ یہ گرہن ختم نہیں ہو جاتا، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ غالباً یہی موقع ہے جب لوگوں نے یہ کہا کہ گرہن کے لگنے کی وجہ شاید یہ ہوئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو وہ خطبہ دیا آپ نے اس موقع پر اور یہ کہا کہ اس کا کسی کی موت، کسی کی حیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کے توہمات سے الگ ہو، اللہ کی نشانیاں آتی رہتی ہیں اس طرح، ایسے موقعوں پر دعا کرنی چاہیے۔ یعنی اس پوری کائنات میں جو کوئی بھی تغیر ہوتا ہے، جو تبدیلی بھی ہوتی ہے، اس میں اپنے لیے عافیت اور خیر مانگنی چاہیے کہ اگر کوئی تغیر پیدا ہوا ہے تو یہ خیر کے ساتھ گزر جائے۔ یہ تعلیم دی آپ نے، تو اس میں نماز پڑھی تو یہ واضح ہوا کہ فرض نماز میں تو آپ جو چیز بھی کریں گے وہ بالکل ٹھیک اسی جگہ رہے گی جہاں اللہ کے پیغمبر نے اس کو جاری کر دی ہے، وہ ایک سنت ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن نفل نمازوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، تو اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ پھر سن لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان نوافل میں بار بار دہرائے بھی جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ نے بار بار سجدہ کیا، آپ نے بار بار رکوع کیا، کوئی حرج کی بات نہیں، نفل نماز کر سکتے ہیں، حضور نے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ غالباً اس لیے کیا کہ نماز لمبی ہو اور دعا و انابت کے انہی لمحات میں سورج گرہن ختم ہو جائے، یہ پیش نظر تھا واضح۔ اس کے بعد خطبہ دیا اور اس میں آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک یہ کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگے اور دوسرے قبر کے عذاب سے۔ تو یہ اصل میں قبر کے عذاب کی روایتیں ہیں، اس لیے دجال کے فتنے سے پناہ مانگیں، اس پر تو ہم مختصر بات کریں گے، اور جب وہ باب آئے گا تو اس کی تفصیلات ہوں گی۔ یہ عذاب قبر کی روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو چیز ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں ایک نظم بنایا جزا و سزا کا، تو اس میں وہ لوگ جن کی طرف اللہ کے رسول بھیجے جاتے ہیں، یہ بتا دیا ہے کہ ان کی سزا کی ابتدا، اگر وہ منکر ہوں، ان کی سزا کی ابتدا اسی دنیا سے ہو جاتی ہے، یعنی ان پر دنیا ہی میں عذاب آتا ہے، جس کی تفصیلات قرآن مجید میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال مجرموں کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ اس میں قرآن میں آپ پڑھیں تو بہت سی جگہوں پر فرشتوں کی ان کے ساتھ گفتگو نقل ہوئی ہے جو وہ کرتے ہیں کہ کیا سوال پوچھیں گے، کیا کریں گے۔ پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایک ایسی حالت ان پر طاری کر دی جاتی ہے
جس میں ان کا ٹھکانہ ان کو صبح و شام دکھایا جاتا ہے، فرعون کا اور آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مومن میں یہ بات بتا دی ہے۔ تو اس سے ایک تصویر سامنے آ گئی کہ کیا چیز ہے جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی میں نے اس کی کچھ وضاحت کی ہے، اس کو سن لیں۔ اس میں لفظ استعمال ہوا آزمائے جائیں گے، یہ بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم کسی مصیبت کے موقع پر کہتے ہیں آزمائش آ گئی، تو اصل میں یہ مصیبت کے معنی میں ہے۔ یہ آزمائش یا تکلیف ظاہر ہے کہ انہی کو ہوگی جو اس کے مستحق ہوں گے، یعنی فرمایا نا کہ تم قبروں میں اس امتحان سے گزرو گے، یہ مصیبت آئے گی قبروں میں، تو کن پہ آئے گی؟ یعنی میں نے عرض کیا تھا کیا پیغمبروں پہ آ جائے گی، کیا صالحین پہ آ جائے گی؟ انہی کو ہوگی جو اس کے مستحق ہوں گے۔ یعنی جس طریقے سے اس دنیا میں جزا و سزا کا قانون عدل پر مبنی ہے، ایسے ہی وہاں بھی ہوگا۔ یعنی پیغمبروں کے جو مخاطبین ہیں ان میں ان لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے، وہ کشتیوں میں سوار کر کے نکال لیے جاتے ہیں۔ جو ماننے والے ہیں عذاب کن پر آتا ہے؟ انہی پر آتا ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، جو اس کے مستحق ہوں گے، اور جن کا معاملہ جیسے کہ پیچھے بیان ہوا۔ یعنی دو چیزیں ضروری ہیں، مستحق ہونا اور معاملے کا ایسا واضح ہونا کہ اس کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہ ہو۔ اور جن کا معاملہ جیسے کہ پیچھے بیان ہوا فرعونیوں کی طرح ایسا واضح ہوگا کہ ان کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی قبر میں اب جب لوگوں کو سلا دیا جائے گا تو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، جن کے لیے یہ اذیت ہوگی، اور جب تک وہ اٹھائے نہیں جاتے یہ اذیت برابر رہے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ ایک تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ ان کی سزا کے لیے یا ان کے جرائم کے لیے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کا معاملہ اسی دنیا میں واضح ہو گیا، صاف ہو گیا، یہ فرعون ہے یا ابو جہل ہے، اس سطح کے لوگ، تو ان کے ساتھ۔ پھر یہ بات بھی قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا، یعنی ایک تو یہ معلوم ہوا کہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، دوسرے یہ کہ جو کچھ بھی ہوگا بالکل اسی طرح نیند کی سی حالت میں ہوگا جس طرح ہم اپنے خوابوں میں بار بار غمی اور خوشی کی بعض حالتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ سلائے جائیں گے اور جیسے ہمیں روزانہ یہ ایک تصویر دکھائی جاتی ہے جب ہم سوتے ہیں، تو یہ بالکل موت کی تصویر ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ جب اس وقت اٹھیں گے تو ایک نئی دنیا میں آنکھ کھلے گی، اور جس طرح جب ہم سو جاتے ہیں تو زمان اور مکان دونوں سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب وقت بھی ختم ہو گیا ہمارے لیے اور مکان کا شعور بھی ختم ہو گیا۔ اس میں معلوم نہیں کیا کیا دنیاؤں میں پھرتے رہتے ہیں، درا حالے کے ہم سوئے ہوئے اپنے بستر پر ہوتے ہیں، اور کتنی دیر تک، چند منٹ بھی بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے ہزاروں سال میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور ہزاروں سال بھی چند منٹ میں گزر جاتے ہیں۔ تو یہ روز ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایسے ہوگا یہ سارا معاملہ جتنا بھی ہے۔ جس طرح ہم اپنے خوابوں میں بارہا غمی اور خوشی کی بعض حالتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یاسین معاف کیجیے گا، چنانچہ سورہ یاسین آیت 52 میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو یہی کہیں گے کہ یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، ہائے ہماری بدبختی، یہ ہم کو ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ غور کیجئے تو برا خواب دیکھ کے اٹھیں یا اچھا، یہی کیفیت ہوتی ہے جب آنکھ کھلتی ہے۔ یعنی اچھا بھی ہو تو آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ کس نے بیدار کر دیا، یعنی ہم تو بڑے مزے میں تھے اور کیا چیزیں مل رہی تھیں۔ تو یہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس روایت کے آخر میں دجال کے فتنے کا بھی ذکر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس پر اس وقت تو تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ باب الگ سے آئے گا، لیکن مختصر چیز یہاں بھی سن لیجئے۔ اس پر حاشیہ ہے، دوسری روایتوں سے واضح ہو جاتا ہے، یعنی یہاں صرف اجمالی ذکر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور حضور بھی مانگا کرتے تھے۔ دوسری روایتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو اس شخص کے فتنے کا ذکر ہے جو اپنے مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے لوگوں کو فریب دے گا۔ یعنی پیشین گوئی یہ کی گئی ہے، اگر اس سب کی نسبت رسول اللہ کی طرف صحیح ہے تو پیشین گوئی یہ کی گئی ہے
کہ آخری زمانے میں کوئی شخص جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت مسیح کے معاملے میں اس وقت صورت یہ ہو گئی ہے کہ یہود نے ان کو مانا ہی نہیں۔ ان کے ہاں پیشین گوئی موجود ہے کہ ایک مسیح کو آنا ہے، یہ پیشین گوئی ان کے ہاں موجود ہے۔ مسیح ان کے ہاں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا کہ جس وقت کوئی پیغمبر آتا تھا یا بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا تو اس کے سر پر تیل لگا کر مسح کر کے اس کا اعلان کیا جاتا تھا۔ تو یہ پیشین گوئی تھی کہ یہ کنواری کے پیٹ سے پیدا ہوگا اور یہ خدا کا مسیح ہوگا، یعنی یہ خدا کی طرف سے مسح کیا ہوا آئے گا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پیدائشی ختنے ہوئے ہیں، تو یہ صورت تھی ان کے بارے میں، تو اس لیے ان کو المسیح کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ان کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہود مانے ہی نہیں ان کو، وہ انتظار کر رہے ہیں ابھی بھی۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس مسیح کو آنا تھا اس نے داؤد کی سلطنت بحال کرنی تھی، ہمارا سیاسی غلبہ قائم کرنا تھا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ان کو پکڑ کر پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، تو اس لیے وہ مسیح نہیں ہو سکتے، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب خود مسیحیوں کے ہاں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگرچہ ان کو ان کے بقول، ان کے خیال کے مطابق صلیب دے دی گئی تھی، لیکن وہ اٹھ گئے تھے اور اب وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو یہ دونوں ہی، اسے المسیح الدجال اسی بنا پر کہا گیا، یعنی یہ دجال کا لفظ عام ہو گیا۔ پوری بات جو حضور نے فرمایا المسیح الدجال، وہ جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا اور لوگوں کو فریب دے گا۔ یہ بالکل قرین قیاس ہے، اس لیے کہ یہود بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا تصور مسیحی اقوام کے اندر بھی موجود رہا ہے۔ چنانچہ کسی شخص کا اس طرح کے کسی دعوے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا کسی طرح بھی مستبد نہیں ہے۔ دونوں قومیں انتظار کر رہی ہیں، تو ہر وقت اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور فریب دینے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ دجال کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ فریب دینے میں کامیاب ہو جائے گا بڑی حد تک، ایمان والے اور سچی بصیرت والے ہی بچیں گے۔ تو خیر یہ روایات ابھی جاری ہیں، اگلی نشست میں ان کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔